پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا، حکومت جمہوریت اور آئین پر کمپرومائز کی طرف جا رہی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا نئے قانون کے ذریعے ہر شہری کو مشکوک بنا دیا گیا، کسی سیاستدان کی قید کے حق میں نہیں ہوں۔ مولانا کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں میں اپنے کردار کی تردید، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا نہ ہم امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، نہ انہیں اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کے ساتھ پیش آئے واقعے کی بھی مذمت۔ لندن میں ٹرین پر سفر کے دوران خواجہ آصف سے بدتمیزی ویڈیو منظر پر آ گئی، نامعلوم شخص نے اسٹیشن پر تعاقب کیا، نازیبا الفاظ کا استعمال، چاقو سے حملے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ خواجہ آصف سے ناروا سلوک پر نواز شریف برہم، لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں پی ٹی آئی پر تنقید، کہا یہ بد تہذیبی والا کلچر لائے، اچھا ہوا ان سے جان چھوٹ گئی، گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور نعرے لگانا ان کا نصیب ہے۔ لیگی قیادت نے لندن میں پیش آنے والے واقعے پر سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ کر دیا، وزیر دفاع خواجہ آصف پاکستان ہائی کمیشن کے توسط سے مقدمہ درج کروائیں گے، قانونی مشاورت مکمل، بیان تیار کر دیا گیا۔ ملک سے فتنہ پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے، ایک دہائی کے بعد پاکستانیوں کو اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، جب بھی نون لیگ آتی ہے ملک ترقی کرتا ہے، مریم نواز کی لندن میں گفتگو۔ تحریک انصاف 24 نومبر کو احتجاج کے لیے تیار، ملک بھر میں مظاہروں کی کال، علیمہ خان نے کہا عدلیہ کے تحفظ اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے باہر نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا، مطالبات منوا کر ہی دم لیں گے، احتجاج کی تیاریاں مکمل، اس بار کوئی واپسی نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی للکار۔ اسموگ جان کا روگ، پنجاب میں شدت برقرار، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان اور دیگر شہر متاثر، حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے بعد موٹر وے M2، M3 اور M4 مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند، شہری صورتحال کے پیش نظر دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، حکام کی اپیل۔ کراچی سمیت سندھ کے 26 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا مارکا آج سجے گا، 274 پولنگ اسٹیشنز قائم، 213 انتہائی حساس اور 50 حساس قرار، 33 نشستوں پر 175 امیدوار آمنے سامنے۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کیش میں آپریشن، اہم کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، ISPR کے مطابق مطلوب دہشت گرد ثنا عرف بارو خودکش حملہ آوروں کی بھرتیاں کرتا تھا، فورسز کی میران شاہ میں کارروائی، 8 خارج ہلاک، 6 زخمی۔ اور نئی منزل نیا ہدف، شاہین ایک اور امتحان کے لیے تیار، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا T20 آج ہوگا، کپتان رضوان کینگروز کو وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم۔ منی بجٹ نہیں آئے گا، پاکستان نے IMF کو منا لیا، عوام پر ٹیکسز کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، FBR حکام کے مطابق 12,970 ارب کا سالانہ ہدف برقرار رہے گا، پیٹرولیم مصنوعات پر GST بھی نہیں لگایا جائے گا، اضافی ہنگامی ٹیکس اقدامات کی فی الحال ضرورت نہیں، معاشی سرگرمیاں بڑھا کر ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کا پلان، تاجر دو اسکیم میں کچھ تبدیلیوں پر بھی بات چیت متوقع، عالمی مالیاتی ادارے کا ٹیکس ٹو GDP کی شرح میں اضافے پر اطمینان کا اظہار، زرعی ٹیکس اصلاحات کے لیے صوبائی سطح پر قانون سازی کا عمل تیز کرنے پر زور۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ، پہلے آئینی بینچ کی آج پہلی سماعت، 18 مقدمات سنے جائیں گے، عام انتخابات 2024 ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی سماعت ہوگی، بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں کی نااہلی کی درخواست بھی سنی جائے گی، PDM حکومت کی قانون سازی کالعدم قرار دینے کی درخواست بھی مقرر۔ اسموگ جان کا روگ، پنجاب میں شدت برقرار، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان اور دیگر شہر متاثر، حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے بعد موٹر وے M2، M3 اور M4 مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند، شہری صورتحال کے پیش نظر دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، حکام کی اپیل، آج سے 16 نومبر تک بارشوں کی پیش گوئی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد اور جہلم میں بادل برسنے کا امکان،
قلعہ سیف اللہ، بھکر، ڈیرہ غازی خان اور دیگر علاقوں میں بھی رم جھم متوقع۔ بارش کے باعث فضائی آلودگی میں کمی ہو سکتی ہے، محکمہ موسمیات کا موقف۔ لاہور میں اجرتی قاتل بے لگام، پولیس خاتمہ کرنے میں ناکام۔ بے لگام شوٹرز قتل کی متعدد ہائی پروفائل وارداتوں میں ملوث۔ امیر بالاج، شاہد صدیق، جاوید بٹ پر حملے اجرتی قاتلوں کے ذریعے کیے گئے۔ خطرناک شوٹرز کو پکڑنا پولیس کے لیے بڑا چیلنج۔ مریم نواز کے خط لکھنے کے بیان پر وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب کا دلچسپ تبصرہ، کہا نواز شریف کی بیٹی کہتی ہیں دھواں لاہور جا رہا ہے، دلی والی کہتے ہیں دھواں دلی جا رہا ہے، کیا ہمارا دھواں ہر طرف گھومنے جا رہا ہے؟ بی بی آپ بھی چٹھی لکھ لیں۔ کراچی سمیت سندھ کے 26 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا مارکہ آج سجے گا۔ 274 پولنگ سٹیشنز قائم، 213 انتہائی حساس اور 50 حساس قرار۔ 33 نشستوں پر 175 امیدوار آمنے سامنے۔ کراچی کے علاقے انچولی میں ہوٹل پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، راہگیر زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ابتدائی طور پر ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے۔ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی، ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں بائیڈن سے ملاقات کی اندرونی کہانی بیان کی۔ کہا اقتدار کی منتقلی سے متعلق ریپبلکن اور بائیڈن کے ٹیمز میں اچھا رابطہ ہے۔ جو بائیڈن کے ساتھ مشرق وسطیٰ پر تفصیلی بات چیت ہوئی، یوکرین کے مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اور نئی منزل، نیا ہدف، شاہین ایک اور امتحان کے لیے تیار۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا T20 آج ہوگا۔ کپتان رضوان کینگروز کو وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم۔ سازشی نظریات، فیک نیوز اور نفرت کا فروغ۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایکس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کہا سوشل میڈیا سائٹ کے مثبت سے زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسرے پلیٹ فارمز کے استعمال کا منصوبہ زیر غور ہے۔ امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران بھی اشتعال انگیز اور نفرت پر مبنی مواد کی تشہیر کی گئی۔ اسرائیل نے غزہ کو مقتل بنا دیا۔ شمالی علاقے میں ایک اور پناہ گاہ پر حملہ، جبالیہ اور خان یونس پر بھی حملے، بچوں اور خواتین سمیت مزید 10 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں 50 شہادتیں، تعداد 43,712 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے 50,000 بچوں کے فوری علاج میں مدد کی اپیل کر دی۔ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، بیروت سمیت کئی شہروں پر بمباری، عمارتیں ملیہ میٹ، 2 دن میں 74 شہری شہید۔ حزب اللہ کا جوابی وار، 6 صہیونی فوجی جہنم واصل۔ اسرائیلی فوجی اڈے پر بھی حملہ، درجنوں راکٹ داغ دیے۔ لبنان سے کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی برقرار۔